بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغات سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے میدان محشر، لوگوں کا اکٹھا کیا جانا۔ اور اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی ہے، اور جب نامہ عمل کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ سے پہلی مجلس میں یوم آخرت سے متعلق ہماری اور آپ کی بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور ہر جاندار، جن ہے تو انسان ہیں تو چرند ہیں تو پرندے ہیں تو پالتو جانور ہیں تو وحشی اور جنگلی جانور ہیں تو پھاڑ کھانے والے جانور ہیں تو سارے کے سارے زندہ ہو کر اس میدان میں اکٹھا ہو جائیں گے، جو میدان ایک نیا میدان ہوگا۔ وہ میدان اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا اندازہ ہم اور آپ یا تصور اس کا ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کی ساری روح اور جان رکھنے والی مخلوق وہاں پر اکٹھا ہوگی۔ حتیٰ کہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ چیونٹی کو بھی اللہ تبارک و تعالی زندہ کر کے وہاں پر لے آئے۔ اس میدان میں بھیڑ کا یہ عالم ہوگا کہ لوگوں کو صرف پیر رکھنے کی جگہ ملے گی، بس صرف
اپنا قدم رکھنے کی جگہ ملے گی. جیسا کہ اس سے قبل پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے ایک حدیث ہم نے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اس میدان میں اسی طریقے سے جمع کیے جاؤ گے جس طریقے سے ترکش کے اندر تیر کو تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر جمع کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے بھیڑ میں لوگ کھڑے ہوں گے. آج کی مجلس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایک بات تو مختصر طور پر یہ ہے کہ اس دن کی اہمیت اور عظمت. دوسرے یہ کہ اس دن جو بہت لمبا ہوگا، جس کا بیان ابھی آ رہا ہے، اس میں جمع ہونے کی لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جمع ہونے کی لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کافروں کی کیفیت کیا ہوگی؟ مومنین کی کیفیت کیا ہوگی؟ مومنوں میں گنہگاروں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور ان میں نیک اور صالح متقین اور اولیاء لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ آج یہی کوشش میں کروں گا، اگر میری صحت نے ساتھ دیا، کہ آپ کے سامنے اس ایک دن کی کیفیت رکھی جائے کہ وہ ایک دن بڑا ہی مشکل دن ہوگا، کہ اتنا بڑا مشکل دن انسانوں کے اوپر ابھی تک کبھی آیا نہ ہوگا. اس دن کے اندر سارے کے سارے لوگ جو ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے، ہر ایک کی نظر اور ہر ایک کی فکر اور ہر ایک کی توجہ صرف ایک ہوگی، وہ یہ کہ آیا میں دنیا میں کیا کر کے آیا ہوں، دنیا کے اندر ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اور یہ کہ آگے پتہ نہیں مرحلہ ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. صرف یہی ایک توجہ رہے گی. نہ دوست اپنے دوست کے بارے میں سوچے گا، نہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے بارے میں کچھ سوچیں گے، نہ ماں اپنے بچوں کو تلاش کرے گی، نہ باپ اپنے بیٹوں کو ڈھونڈے گا، نہ بچوں کو اپنے والدین کی کوئی فکر ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما. اس دن کوئی دوست، کوئی کسی کا خیر خواہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھے گا. یبصرونہم، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ غائب ہوں گے. دوست سامنے دکھائی دے رہا ہوگا، باپ سامنے دکھ رہا ہوگا، بیوی سامنے کھڑی دکھائی دے رہی ہوگی، لیکن کوئی کسی کے بارے میں کچھ پوچھنے کا نہیں. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجرم، کافر اور فاسق اس دن یہ چاہے گا کہ آج اپنے بیٹے کو فدیہ میں دے کر کے چھوٹ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اس دنیا کے اندر خود اپنا انسان قربان ہو جانا چاہے گا، لیکن بیٹے کو قربان نہ کرے گا. لیکن وہاں پر اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. اپنی بیوی کو بھی اور اپنے بھائی کو بھی فدیے میں دے کر کے چھوٹ جانا چاہے گا، بلکہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے پورے خاندان کو قربان کر دینا چاہے گا. لیکن ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، حتیٰ کہ زمین اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ہر ایک کو دے کر کے وہ قربان ہو جانا چاہے گا. اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا. کلا انہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب صاخہ چیخ والی آئے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا، تو کیا ہوگا اس دن؟ یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے
اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا، اس دن لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو اس چیز کی فکر ہوگی کہ اسی کے اندر وہ اپنا مشغول رہے گا، کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکے گا۔ حتیٰ کہ بعض اسرائیلیات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی حاضری کا وقت آئے گا تو ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام جا کر کنارے چھپ جائیں گی کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی نیکی کم نہ پڑ جائے اور مجھ سے طلب کر لے۔ ذرا سوچیں، جب حضرت مریم کی حاضری کا وقت آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنارے ہو جائیں گے کہ کہیں میری ماں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی وہاں پر ایک عجیب شان ہوگی اور وہ اسی کے اندر مشغول رہے گا۔ اور کتنا بھی انسان نیک عمل کر کے جائے، کتنا بھی نیک عمل کیے رہے، وہاں پر اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ 50 سال عبادت کی ہے، 60 سال 70 سال عبادت کی ہے، اگرچہ اس نے دنیا میں کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے تو، لیکن پھر بھی وہ اپنے تمام اعمال کو اس دن کی ہولناکی اور خطرناکی اور پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ اس دن اپنے تمام اعمال کو بالکل ہلکا سمجھے گا میں کچھ کر ہی کے نہیں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد وغیرہ میں ہے، حضرت عتبہ ابن عبد رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص جس دن سے پیدا ہوا ہے، جس دن سے بالغ ہوا ہے نہیں، جس دن سے پیدا ہوا ہے، اس دن سے اپنے چہرے کو سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی وفات اسی حالت میں آ جائے، پھر بھی اپنے اس عمل کو اس دن کی ہیبت ناکی کے سامنے بالکل ہلکا سمجھے گا، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب الحبائق فی اخبار الملائک میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن سے انہیں پیدا فرمایا ہے اس دن سے وہ رکوع کے اندر ہے، جس دن سے پیدا فرمایا ہے اسی دن سے وہ سجدہ کے اندر ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اسی حال میں ان کی روح قبض کی جائے گی۔ ذرا سوچیں، غور کریں، یعنی ان کے ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور تک ہے ہی نہیں، پھر بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پل جلال کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا رب سبحانک، اے رب پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا، ہم نے آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو عام انسان جسے کھانے کی بھی ضرورت پڑتی اس میں بھی وقت صرف ہوتا ہے، جس میں پینے کی ضرورت پڑتی اس میں بھی وقت صرف ہوتا ہے، بچپنا گزر جاتا ہے اس میں عبادت صحیح نہیں ہو پاتی، بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ محنت جو عبادت کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے، تو وہ کتنی بھی نیکی کر کے جائے وہ اپنے اعمال کو اس دن ہلکا کیوں نہیں سمجھے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس دن کو یوم عظیم کہا گیا ہے۔ کون سا دن کہا گیا ہے؟ یوم عظیم، بہت عظیم دن ہے، یہ عظیم ہر اعتبار سے عظیم ہوگا، لمبائی کے لحاظ سے بھی عظیم ہوگا۔ اس دن جتنے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے آج سے پہلے نہ تو کبھی اکٹھا ہوئے ہیں اور نہ ہی اس کے بعد کبھی اکٹھا ہوں گے۔ جتنے جاندار ایک میدان میں ایک جگہ ایک دوسرے کے پاس اکٹھا ہیں نہ تو اس سے پہلے کبھی اکٹھا ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کے بعد اکٹھا ہوں گے، اس لحاظ سے بھی وہ دن عظیم ہے۔ وہ دن اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ آج کے دنوں کے اوپر اگر اسے ہم قیاس کرتے ہیں تو آج کا دن بہت بڑا ہوگا تو کتنا ہوگا۔ کسی علاقے میں اگر
سورج 5 گھنٹے کے لیے ڈوبتا ہے. یہ مان لیجئے کہ بہت بڑا دن کہیں ہوتا 24 گھنٹے کا دن ہوگا نا, 6 مہینے کا دن ہوگا نا, 1 مہینے کا دن ہوگا نا, جہاں سورج 6 مہینے تک ڈوبتا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا دن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور یہ سورج جو ہمارے اور آپ کے اوپر ہے, زمین سے کتنی دوری پر ہے؟ 1 ملین میل سے بھی دوری پر ہے. کتنا؟ 125 ملین, مجھ سے بھولی ہو رہی, کتنا؟ 125 ملین کلومیٹر کی اونچائی پر ہے سورج. کتنا تصور کیا تھا کتنی اونچائی پر ہے؟ نہیں تصور کیا تھا. اس کے باوجود یہ سورج کی گرمی عام طور پر لوگ برداشت نہیں کر پاتے. صرف سورج صبح نکلتا ہے, موسم ٹھنڈا رہتا ہے, شام کو ڈوبتا ہے, موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بڑی مشکل سے آپ کو 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے سختی کی دھوپ ملتی ہوگی, لیکن مستقل انسان کے لیے اس میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ زمین ہے, اس پر پانی بھی بہ رہا ہے. یہ زمین ہے, اس میں سبزے بھی ہیں. یہ زمین ہے, درخت بھی ہیں, انسان سایہ لے لیتا ہے. لیکن وہ زمین نہ تو کوئی درخت ہوگا, نہ ہی وہاں پر کوئی ٹیلا ہوگا, نہ وہاں پر کہیں پانی ہوگا. اگر پانی ہوگا تو انسانوں کا پسینہ ہوگا. اگر اس زمین پر کوئی پانی ہوگا تو کیسا پانی ہوگا؟ انسانوں کا پسینہ ہوگا. اور وہ دن بڑا کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ذرا سوچیں, وہ دن عظیم ہے کہ نہیں؟ لیوم عظیم, عظیم دن کا لوگوں کو خوف نہیں ہے؟ اس دن سے ڈرتے نہیں لوگ؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اور انسانوں کو سایہ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی. اگر سخت گرمی ہو, 4-6 آدمی اگر ایک ساتھ مل کر کے بیٹھے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے اور گرمی محسوس ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چہ جائے کہ سورج اتنا قریب ہوگا اور لوگوں کو صرف کھڑے ہونے کی اتنی جگہ ملے گی جہاں پر صرف اپنے دونوں پیر کو رکھ سکتے ہیں, بس اس سے زیادہ جگہ لوگوں کو نہیں ملے گی. تو وہ دن عظیم ہے کہ نہیں عظیم ہے؟ وہ دن عظیم ہے نا. اسی لیے کافر اس دن سے متعلق کیا کہے گا؟ بڑا ہی سخت دن ہے. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا, یہ دن کافروں کے اوپر بڑا سخت ہوگا. اور اس دن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوم ثقیل بھی کہا ہے. یومن ثقیلا یعنی بڑا بھاری دن ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد وہ دن عظیم ہوگا, ہر اعتبار سے عظیم ہوگا. جگہ کے لحاظ سے عظیم ہوگا, لوگوں کے اکٹھا ہونے کے لحاظ سے عظیم ہوگا, سورج کے اتنا نیچے ہونے کے لحاظ سے عظیم ہوگا. 1 میل کی اونچائی پر سورج ہوگا. کتنا؟ 1 میل کی اونچائی پر سورج ہوگا. اور ساری دنیا کے لوگوں کی بھیڑ, جانوروں کی, شیر بھی وہاں پر ہوگا, چیونٹی بھی وہاں پر ہوگی, ہرن بھی ہوگا, انسان اور جنات سارے کے سارے وہاں پر اکٹھا ہوں گے. تو آخر وہ دن عظیم ہوگا کہ نہیں عظیم ہوگا؟ تو وہ دن بڑا ہی عظیم ہوگا. اس کی عظمت کا اندازہ ایک تو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ سورج جیسا کہ بتایا کتنی اونچائی پر ہوگا؟ 1 میل کی اونچائی پر ہوگا. اور اس سے جو انسانوں کے جسم کے اندر پسینہ چھوٹے گا, جو پسینہ چھوٹے گا, آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم کے اوپر پسینہ پانی کی طرح بہنے لگے تو کیا کہتے ہیں کہ وہ پسینے میں ڈوب گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت پسینہ ہوا ہے. لیکن پسینے میں ڈوبا نہیں ہوتا. وہ پسینے میں تو اس کا پاؤں بھی نہیں بھیگ گیا کہ اس پسینے کے اندر, تو ڈوبے گا کیسے؟ لیکن مبالغہ کے طور پر مجازاً ہم کیا کہتے ہیں؟ پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. لیکن وہ دن یقیناً ایسا ہوگا کہ پسینے میں ڈوبنا صرف مجاز نہیں بلکہ حقیقت ہوگا. پسینے میں ڈوبنا صرف مجازاً نہیں بلکہ حقیقت ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف اور متعدد کتب حدیث میں ہے. میں آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث جو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ورنہ حدیثیں بہت زیادہ ہیں.
صرف وہ ایک حدیث رکھتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت پسینے کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدنو الشمس من الارض، وہ جو زمین ہوگی آسمان اس کے بالکل نزدیک آ جائے گا۔ اور جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت مقداد بن الاسود کی حدیث ہے کہ وہ سورج کتنی دوری پر ہوگا؟ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ وہ سورج کتنی دوری پر ہوگا؟ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورج زمین کے قریب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ پسینے پسینے ہو جائیں گے۔ بعد وہ لوگ ہوں گے کہ پسینہ ان کے ٹخنے تک ہوگا، ان کے ٹخنے تک ہوگا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ پسینہ ان کی آدھی پٹلی تک ہوگا، کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ پسینہ ان کے گھٹنے تک ہوگا، کچھ لوگ یہ ہوں گے کہ پسینہ ان کی ران تک پہنچا ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ، اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ پسینہ ان کی کمر تک پہنچ گیا رہا ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ پسینہ ان کے کندھے تک پہنچا ہوگا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اس دنیا میں اتنا پسینہ ہو جانے کا؟ کہ آدمی کی پٹلی چھوڑیے، آدمی کا پاؤں تک ڈوب جائے پسینے کے اندر، کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن اس دن پسینے کا کیا حال ہوگا کہ انسان کے کندھے تک، بلکہ اسی پر بس نہیں ہے، اسی پر معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ پسینہ ان کے منہ تک پہنچا ہوگا، اور ان کے منہ پر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ ان کو لگام لگائے ہوئے ہوگا، وہ ڈوب رہے ہوں گے اس کے اندر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ کے اندر ڈوب گئے ہوں گے، بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ پسینے کے اندر ڈوب گئے رہے ہوں گے۔ یہ اس وقت کے گرمی کا عالم ہوگا۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کا پسینہ، اور وہ کافروں کا پسینہ ہوگا، کہ ان کے پیچھے 70 گز تک بہتا ہوگا وہ پسینہ۔ آپ سوچیں کہ وہ دن عظیم دن ہے کہ نہیں دن ہے، کتنا عظیم دن ہوگا۔ تو اس دن کے لیے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اور آپ تیاری کریں، ہم اور آپ تیاری کریں۔ ذرا یہ دیکھیں کہ اس دن تھوڑی تفصیل کے ساتھ، یہ تو مختصر طور پر بیان ہوا، لیکن ذرا دیکھیں کہ اس دن عام لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ سب سے پہلے جو اس روئے زمین پر سب سے برے لوگ ہوں گے ان کی کیفیت کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ بعض کیفیات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، حالانکہ یہ سوچیں کہ وہ کیفیت ایسی ہے، وہ گھبراہٹ ایسی ہے جسے کسی انسانی زبان میں بیان نہیں کیا سکتا۔ عام طور پر لوگ الفاظ سے اس کی تعبیر نہیں کر سکتے۔ کہ ذرا سوچے، انسان تصور کر سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوب گیا ہو؟ یہ تصور کر سکتا ہے؟ نہیں تصور کر سکتا۔ تو آخر اپنے الفاظ میں اس کی تعبیر کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اور آپ کافروں کو لیں کہ کافروں کے حالات دنیا میں اس وقت اس زمین پر کیسے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں سے بتایا کہ وہ دن کافروں کے اوپر کیا ہوگا؟ بڑا سخت ہوگا۔ وہ دن کافروں کے اوپر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا اور کافروں کے اوپر آسان نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ اس دن حقیقت میں بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اللہ آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلنے والے، اپنی مخالفت کرنے والوں کو روت دینے کی دھمکی دینے والے، اپنی تائید نہ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینے کی دھمکی دینے والے لوگ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ تو الملک یومئذ الحق للرحمن، ملک حق، حقیقی ملک دن کس کا ہے؟ حقیقت میں رحمان کے لیے ہوگا۔
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے اوپر بڑا ہی سخت ہوگا، وہ دن کافروں پر بڑا ہی سخت ہوگا۔ دیکھیے کافروں کی جو حالت ہوگی ان میں ان کی حالت سخت ذلت اور رسوائی کی ہوگی، بڑے حسرت اور افسوس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ مکمل طور پر نا امیدی کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا کوئی بھی عمل اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہ ہوگا۔ اسے احساس ہو جائے گا کہ ہم کس غلطی پر تھے۔ اس دن اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، اس دن اس کے دیدے پتھرا جائیں گے، اس دن اس کے دیدے پتھرا جائیں گے، اس دن اس کی آواز بند ہو جائے گی، حتیٰ کہ بعض کافروں کو، یا ہو سکتا ہے کل کافروں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اندھا اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بات کو دیکھنے سے ان کی نظریں دنیا میں اندھی ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں اندھے ہی اٹھائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں اور کافروں کے عمل سے غافل ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون کس پر ظلم کر رہا ہے، کون کس کی بات نہیں مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ سارا کچھ دیکھ رہا ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ٹال رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے، انہیں مؤخر کر دے رہا ہے، لیومن، اس دن کے لیے جس دن ان کے دیدے پتھر آ جائیں گے، ان کے دیدے کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، مہطعین، بھاگے ہوئے جا رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی آنکھ نہیں جھپکے گی، ان کی پلک جھپکے گی نہیں، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل بالکل ہوا ہو گئے رہے ہوں گے، یعنی اتنی گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ انہیں کوئی سجائی نہ دے رہا ہوگا۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس دن اپنی قبروں سے بھاگتے ہوئے نکلیں گے وہ لوگ، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ بھاگے ہوئے کسی استھان کی طرف جا رہے ہیں، خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں گھبرائی ہوئی ہوں گی، اٹھی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، اور ذلت و خواری ان کو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے۔ کیوں؟ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہے گا کافر کہ آج کاش کہ ہم نے دنیا میں فلاں اور فلاں لوگوں کو اپنا دوست نہ بنا لیا ہوتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن کافر اپنے ہاتھوں کو اپنے دانت سے کاٹے گا۔ انسان جب بڑے افسوس میں آتا ہے، گھبراتا ہے، تو اپنے دانت کو کاٹتا ہے، نوچتا رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یوم یعض الظالم علی یدیہ، یقول، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں بھی رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، میں بھی رسول پر ایمان لایا ہوتا، میں بھی رسول کے طریقے پر چلا ہوتا۔ اس لیے ہم تمام سننے والوں کو، یہاں پر موجود رہنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ سوچے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب اپنا کف افسوس ملیں گے، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، لیکن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت سے پہلے ہم سوچ لیں کہ کھانے میں، نماز میں، عبادت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پڑھنے میں، پہننے میں، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس کے ساتھ بیٹھ کر کے شراب پیتا تھا، جس کے ساتھ بیٹھ کر کے مولویوں کا مذاق اڑاتا تھا، جس کے ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں دیکھا کرتا تھا، کاش کہ وہ میرا دوست نہ رہتا، وہ دوست جو مجھے جھوٹی باتیں بتاتا تھا، جو دھوکے کی چیزیں ہمیں سکھایا تھا، کاش کہ ہم ان کے ساتھ نہ ہوا۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طریقے سے لوگ پریشان ہوں گے، اور کافر آخر میں کیا سوچے گا کہ ہر طریقے سے وہ نا امید ہو جائے، کسی بھی طریقے سے نا امیدی اسے امید نہ رہے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کافر اس دن بڑا ذلیل و خوار ہوگا، بڑا ہی نا امید ہوگا، اور حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ملتا رہے گا۔ دوسری چیز کافروں کے ساتھ جو پیش آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کافر دنیا میں جتنا ہی نیک عمل کر لے جائے، لیکن اس کا سارا کا سارا نیک عمل جو ہے اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر بالکل ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ کروڑوں کا پیسہ روزانہ خرچ کرے، پوری دنیا کے اندر مسیحی مشینریاں جو ہیں، ہاسپٹل قائم کریں، مدرسے قائم کریں، رفاہ عام کے کام کریں، لیکن یہ سارے کے سارے ان کے کام کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ آنکھ کا ہاسپٹل کھولیں، ٹی بی کا ہاسپٹل کھولیں، کینسر کے لیے ہاسپٹل کھولیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن یہ ان کے کام آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے وجہ کیا ہے؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صحیح طور پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے اس عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہے، تو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمالوں کو بالکل ہم چھو کر دیں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ آپ لوگ کبھی کمرے میں بیٹھیں اور کمرے کے سوراخ سے معمولی سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، معمولی سے ایک کرن آ رہی ہو، تو آپ کو اس میں ذرات اڑتے دکھائی دیں گے۔ ہر آدمی نے آزمایا ہوگا اس کو۔ اگر ان ذرات کو آپ پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں؟ پکڑ سکتے ہیں اسے؟ کل پکڑ کے دکھا دیں، آپ کوئی پکڑ دکھا دیں، نہیں دیکھ۔ یہی چیز کیا ہے؟ ذرات، ہباء منثورا، یہی چیز ہے۔ تو کافروں کے جو اعمال بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، لیکن ان سارے اعمال کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک زمانے جاہلیت کا ایک شخص تھا، عبداللہ ابن جدعان۔ عبداللہ ابن جدعان، اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی خرچ کیا کرتا تھا، بڑا خرچ کرتا تھا، غریبوں کو کھلانا ہے، حاجیوں کو کھلانا ہے، حتیٰ کہ حاجیوں کے کھانے کے لیے وہ شخص نے، حاجیوں کے کھلانے کے لیے اس شخص نے جو دیگ تیار کی تھی، جو دیگ تیار کی تھی، اس دیگ کی کیفیت کیا تھی؟ چھوٹی سی نہیں تھی، 1 2 10 20 25 کلو کھانا اس میں نہیں آتا تھا، بلکہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے اس کے اندر جو ہے کھانا پکا کے ڈالا جاتا تھا، اور سخت دھوپ میں دوپہر کے اندر لوگ اس کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے۔ کتنی بڑی دیگ رہی ہوگی، اجمیر کی دیگ فیل ہو اس کے آگے۔ جتنی بھی اجمیر کی دیگ کے اندر کھانا پکوائیں وہ کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے شرک اور کفر کے راستے پر وہ کھانا ہے، کسی کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن جدعان اتنی بڑی دیگ کے اندر کھانا پکاتا تھا اور حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا، رشتہ داروں کو دیا کرتا تھا۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی یہ تمام نیکیاں کسی کام آئیں گی؟ اللہ میاں آخرت میں اسے کچھ معاف کریں گے؟ آپ نے فرمایا لا یا عائشہ، اے عائشہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر تھا۔ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ کافر تھا۔ تو کافر کا کوئی بھی عمل ہے، مشرک کا کوئی بھی عمل ہے، کتنا بھی عمل کر کے آئے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا لا یا عائشہ، اے عائشہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک دل بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو قیامت کے دن معاف کر دیجیے گا۔ یعنی قیامت پر اس کا ایمان نہیں تھا، اور قیامت پر جس کا ایمان نہ ہو وہ مومن ہے، کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایمان کے ارکان میں ایک رکن یہ بھی ہے کہ بندہ قیامت کے دن پر ایمان رکھے۔ اسی لیے اس چیز کو سامعین اور آپ کے دلوں میں تثبیت کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اس موضوع کو ذرا میں تفصیل کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ قیامت کی نشانیاں اور قیامت کا منظر آپ کے سامنے اس لیے تفصیل سے رکھا جا رہا ہے
کہ ہمارے اور آپ کے دل میں یہ بات جاگزین ہو جانی چاہیے کہ قیامت پر ایمان لائے بغیر کسی بھی فرد بشر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اور اگر قیامت پر ایمان ہے تو بندے کی معمولی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے تو اسے نجات دے سکتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بخاری شریف میں جو وہ حدیث ہے کہ ایک شخص زندگی بھر وہ گناہ کرتا رہا, بار بار سنا ہوگا آپ نے, جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہارے نزدیک کیسا باپ تھا. کہا بڑے اچھے باپ تھے, بڑی ہماری خدمت کیا کرتے تھے, ہمیں بڑی اچھی طریقے سے پالا ہے. تو کہا میری ایک وصیت ہے جسے تمہیں پورا کرنا ہے. وہ کیا؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, اسے باریک کر دینا, اسے سمندر میں, ہوا میں, پانی میں بالکل ریت کے ذروں کے طریقے سے بہا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اللہ سے اب ڈر لگ رہا ہے, مجھے اللہ سے اب ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اگر ایک جگہ پا لیا تو اللہ مجھے اتنی سزائیں دے گا کہ کسی دوسرے کو اتنی سزا نہ دے گا. اس کے بیٹوں نے ایسا کیا اس کے ساتھ, بیٹوں نے ایسا کیا اس کے ساتھ. اس کا ایمان آخرت پر تھا کہ نہیں تھا؟ اگرچہ اس سے یہ غلطی ہو گئی کہ اللہ کے پاس یہ بھی طاقت ہے کہ اس کو جمع بھی کر سکتا ہے, لیکن آخرت پر اس کا ایمان تھا, حساب اور کتاب پر اس کا ایمان تھا. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے تمام راہ کے ذرات کو اکٹھا کرو اور اس کا جسم بنائے. اللہ کو کن کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنی دیری ہے اور جسم تیار ہو گیا. روح پھونک کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا کہ بندے تم نے یہ کیا کیا, یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اے اللہ تعالیٰ صرف آپ کے خوف اور آپ کے ڈر نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے تو نے میرے ڈر سے کیا ہے, جب تجھے میں معاف کر دیتا ہوں, یا تجھے میں معاف کر دیتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد آخرت پر ایمان بندوں کے ایمان کا جز ہے. تو عبداللہ ابن جدعان اللہ کے لیے کرتا تھا, ہاتھیوں کو کھلاتا تھا, لیکن چونکہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان نہیں تھا, اس لیے اس کے سارے اعمال کیا ہے, رائے گاں جائیں گے. متعدد جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو رکھا ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسری چیز, کافر جب حشر کے میدان میں اکٹھا ہوگا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ ہوگا. دیکھیے انسان کی فطرت میں داخل ہے, یہ انسان کی فطرت میں. آپ بھی سوچیں, آپ کے اوپر بھی یہ وقت آتا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ پریشانی میرے اوپر آئی کیوں, کون سی غلطی ہوئی ہم سے, کیا کوتاہی ہوئی کہ ہم نے یہ غلطی, ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے کہ نہیں. اور اس چیز کو سوچ کر کے اپنے لیے یہ سوچتا ہے کہ آخر ہم کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں. ہوتا ہے نا, کوئی اس کے لیے عذر ڈھونڈتا ہے, کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے. اور انسان کی عمومی طور پر فطرت ہے کہ عیب دوسرے ہی کے اوپر لگاتا ہے. تم نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ صورتحال نہ پیش آتی, میں جا رہا تھا, چاہے اپنی ہی غلطی ہو, ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو, لیکن اچانک آگے آ گیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, ہم سے بھی غلطی, لیکن اچانک آگے آ گیا. یعنی انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ کوئی عذر تلاش کرتا ہے تو اس کا بہانہ عام طور پر کیا رہتا ہے, دوسرے کے اوپر رکھتا ہے, اپنے کو دل کو تسلی دینے کے لیے, اپنے ساتھی کو خاموش کرنے کے لیے, ہے نا. ایک بہانہ کیا بناتا ہے کہ ہاں فلاں کی وجہ سے صورتحال پیش آ گئی. بعین ہی یہی صورتحال کافروں اور ظالموں کی, مشرکوں کی حشر کے میدان میں پیش آئے گی. بعین ہی یہی صورت پیش آئے گی. مثال کے طور پر یہ کافر اور مشرک لوگ جس کی عبادت کیا کرتے تھے, توجہ کی ضرورت ہے, سوچنے کی بات ہے اور لوگوں تک پہنچانے کی یہ بات ہے کہ دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی, بلکہ اس حشر کے میدان ہی میں ان سے پوچھے گا کہ ہاں تمہیں نے ہمیں گمراہ کیا ہے, ہم تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. اذ نسویکم برب العالمین, ہم نے تمہیں رب العالمین کے برابر کر دیا تھا. جس طریقے سے رب العالمین سے ڈرتے تھے اسے تم سے بھی ڈرتے تھے. جیسے رب العالمین کو سجدہ کر تمہیں بھی سجدہ کیا کرتے تھے, جس طریقے سے رب العالمین کے لیے قربانی پیش کر تمہارے لیے چڑھاوا چڑھایا کرتے تھے, جس طریقے سے رب العالمین کے لیے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے تھے, تمہاری قبر پر لا کر کے مرغے اور بکرے ہم بھی چڑھایا کرتے تھے, ہم بھی چڑھایا کرتے تھے. تو وہ یہ عذر پیش کرے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی,
انہی نے ہمیں گمراہ کیا ہے. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وہ لوگ ان کی ساری عبادت کا انکار کر دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں متعدد جگہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے، وہ مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور غلطی سے یا جہالت سے، بیوقوفی سے، کم علمی سے، مولویوں کو دھوکہ دینے سے اس غلطی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اپنی عبادت کا بہترین حصہ رکوع، سجدہ، دعا، استغاثہ، محبت، خوف، رجا، توکل اور اپنی عبادت کا وہ بہترین حصہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو عبرت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید متعدد جگہ بیان فرمایا ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال پیش کی ہے. سورہ مائدہ کے آخری صفحہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لینا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اس کی جرأت کہاں، مجھے اس کی مجال کہاں کہ میں یہ بات کہوں؟ ہم نے تو وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا. تو حشر کے میدان میں عابد و معبود ایک دوسرے کے اوپر عیب لگائیں گے. وہ کہیں گے ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے. وہ کہیں گے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہم آپ کی وجہ سے گمراہ ہوئے. معین الدین اجمیری سے کہیں کہ ہم آپ کے لیے گمراہ ہوئے. عبد القادر جیلانی سے کہیں کہ ہم آپ کے لیے گمراہ ہوئے. وہ کہیں کیا ہم نے تم سے کہا تھا؟ ہماری کس کتاب کے اندر تم نے یہ پایا ہے کہ ہم نے کہا کہ ہماری عبادت کیا کرو؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری قبر کے اوپر عرس لگایا کرو؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری قبر کے اوپر چادر چڑھایا کرو؟ ہم نے کب کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے کہ ہم نے تو منع کیا تھا کہ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ کی طرح نہ بنا لینا. ہم نے کبھی کہا تھا؟ تو اس کے سامنے جب اپنا عذر پیش کریں گے وہ انکار کر دیں گے. اسی طریقے سے یہی بات نہیں ہے اپنے چودھریوں، اپنے پردھانوں، اپنے مولویوں جس کی عبادت نہ کرتے تھے لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے گمراہی کے اندر پڑ گئے تھے، تو ان سے بھی بحث مباحثہ کریں گے کہ دیکھو انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے پیروکار تھے، جیسے تم نے کیا ویسے ہم نے، جیسے تم نے کہا ویسے ہم نے کیا، جیسے تم نے ہم نے بتایا ویسے ہم نے تمہیں عمل کر لیا. وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ تمہیں عقل نہیں تھی؟ تمہیں عقل نہیں تھی کہ تم عقل سے کام لیتے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے تو بڑی محنت کرتے، سعودیہ تک چلے جایا کرتے تھے، امریکہ تک چلے جایا کرتے تھے، لیکن دین حاصل کرنے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے ہو؟ ہمارے کہنے میں کیوں آئے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ ہم نے تمہیں ایک کام بتایا تم نے کر لیا، تو اس کا مطلب تھوڑی تمہاری سزا میں بھی چکھوں گا؟ تم اپنی سزا چکھو، میں اپنی سزا چکھوں. تو وہاں پر تابع اور متبوع، پیروکار بھی، پردھان بھی، حتیٰ کہ بادشاہ سے بھی لڑائیاں کیا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے یہ بادشاہ ہے، اسی نے ہمارے اوپر فرانسہ اور جرمنی اور امریکہ اور کہاں کا برطانیہ قانون لا کر کے نافذ کیا تھا. ہم تو چاہتے تھے کہ تیرے قانون کے اوپر عمل کریں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو نے قبول کیوں کر لیا؟ اس کو انکار کیا ہوتا. حتیٰ کی بات یہاں تک پہنچے گی، بات یہاں تک پہنچے گی کہ شیطان سے بھی تکرار ہوگی. جب جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان سے بھی تکرار ہوگی. شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا مصرخکم وما انتم بمصرخی. دیکھو میرے اوپر ملامت نہ کرو، اپنے نفس کے اوپر ملامت کرو. نہ میں آج تیرے کام آ سکتا ہوں، تم ہمارے کسی کام آ سکتے ہو. ہم نے تمہیں دعوت دی، تم نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا، کیوں نہیں انکار نہ کر دیا؟ اور تعجب کریں گے. بات یہاں تک پہنچے گی کہ کافروں اور فاسقوں اور ظالموں کی روح اور جسم کے اندر جھگڑا ہو جائے گا. جسم کہے گا کہ اے روح ہم نے تیرے کہنے کے اوپر عمل کیا اس لیے ہم سے کفر ہو گیا، گناہ کا کام ہو گیا. روح کہے گی ہاتھ تیرا ہے، پاؤں تیرا ہے، ناک تیری ہے، کان تیرا، ہماری کون سی غلطی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں نقل کرتے ہیں کہ روح اور جسم کی یہ لڑائی ہو رہی ہوگی.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجے گا کہ جاؤ اس کے بیچ میں فیصلہ کر دو. تو فرشتہ آئے گا، کہے کیا معاملہ ہے؟ روح کہے گی کہ اسی جسم کو آرام دینے کے لیے، اسی جسم میں اپنے آرام کے لیے سارے گناہ کے کام کیے، لیکن آج میں بھی اس کے ساتھ پیسی جا رہا ہوں. یہ جسم کہے گا کہ نہیں، یہی روح ہی نے ہمیں یہ غلط کام کرنے پر مجبور کیا ہے. تو فرشتہ کہے گا کہ اچھا یہ بتاؤ، پہلے یہ فیصلہ کرو کہ دو آدمی کسی باغ میں داخل ہوئے، ایک اندھا ہے جو چل رہا ہے اور جو دیکھ رہا ہے وہ اپاہج ہے، وہ چل نہیں پاتا. جو اپاہج ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھے اچھے پھل دکھائی دے رہے ہیں، اچھے اچھے پھل دکھائی دے رہے ہیں، کھانے کا جی کہہ رہا ہے. تو اندھا کہے گا میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن ایسا ہے کہ میں تو کھڑا ہو جاؤں گا نا. تو ایسا کرو، اندھا کہے گا کس سے؟ اپاہج سے، کہ آؤ تم میرے جسم کے اوپر بیٹھ جاؤ، میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، اور کندھے پر بیٹھ کر کے وہ جہاں پھل ہے اتار لو تاکہ تم بھی کھاؤ اور میں بھی کھاؤں. تو فرشتہ روح اور جسم سے کہے گا کہ اس میں غلطی کس کی ہے؟ کہے گا غلطی دونوں کی ہے. تو وہ فرشتہ کہے گا تم دونوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. روح کی مثال کیا ہے؟ اس روح کی مثال سواری جیسی ہے، اور اس کی مثال کیا ہے؟ جسم کی مثال سواری جیسی ہے اور سوار ہونے کی جیسی روح کی مثال ہے. اگر روح نہ ہوتی جسم کسی کام کا ہے، اور اگر جسم نہ ہوتا تو روح کس کام آئے گی؟ تو حتیٰ کی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حشر کے میدان میں کافر اپنی روح سے بھی ان کا جس کا جسم ہے جھگڑا کرے گا. حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ جسم کے ساتھ اعضاء جو ہیں اس کے ہاتھ اور پاؤں یہ بھی منہ کے خلاف ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب منافق کو اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا اور کہے گا ایسا ایسا تم نے کیا، وہ کہے گا نہیں ہم نے نہیں کیا. اے اللہ تعالیٰ کوئی گواہی لا کے پیش کر کے ہم نے کیا ہے، وہ کہے گا میرے اوپر کون گواہ بنے گا؟ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں اپنے علاوہ کسی دوسرے گواہ کو نہیں مانتا. جس طریقے سے ہندوستان کا بدبخت شاعر غالب کہتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ہے تمہارا آدمی دم تحریر، تمہارا ہاتھ موجود ہے، تمہارا پاؤں موجود ہے، تمہارا جسم موجود، سارا کا سارا گواہی دے گا کہ ہاں بدبخت تم نے یہ کام کیا ہے. اس قسم کے اشعار کا پڑھنا اور انہیں شوق سے یاد کرنا سارا کفر کے اندر داخل ہے. ان سے راضی ہونا سارا کفر ہے. یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، سارا کفر ہے. یہ ہماری قوم، ہمارے طلبہ جاہل ہیں جو نہیں جانتے اس بات کو. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے حکام کے ساتھ مذاق ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنا کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں آج تیرے اوپر تجھی سے گواہی ہم پیش کریں گے. وہ کہے گا میری گواہی کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر تالا لگا دے گا. ہاتھ سے کہے گا بات کرو، پاؤں سے کہے گا بات کرو. ہاتھ اور پاؤں سارے کے سارے جو ہے گواہی دے دیں گے، گواہی دے دیں گے. پھر اس کی زبان اور اس کا منہ کھولا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ارے بدبختو، تمہاری ہی طرف میں دفاع کر رہا تھا، تمہیں ہی بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا، اور آج تم ہی لوگ ہمارے خلاف گواہ بن گئے. تو عرض کرنے کا مقصد بات بڑی لمبی ہے، بات یہ بڑی لمبی ہے کہ انسانوں کے، کافروں کا جسم اور اس کا ہر عضو جو ہے وہ انسانوں کے خلاف گواہی دے گا. تو یہ کافروں کی حالت ہوگی. البتہ یہ ہے کہ چند مسلمانوں کی حالت سے متعلق بھی غور کریں. مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں جیسا کہ اور آپ جانتے ہیں. کون کون؟ نیک ہیں اور برے لوگ ہیں. نیک لوگ ہیں اور برے لوگ ہیں. برے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی حالت بد سے بدتر ہوگی، جن کی حالت حشر کے میدان میں بد سے بدتر ہوگی. مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا فرض اور واجب ہے کہ نہیں؟ فرض اور واجب. اس کا چھوڑنے والا کیا ہے؟ سخت گنہگار ہے. اگر جان بوجھ کر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ انسان کیا ہے؟ کافر ہے. اور اگر انکار نہیں کرتا، مانتا ہے کہ فرض اور واجب ہے، پھر بھی نہیں دیتا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. حشر کے میدان میں اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ اسے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اسے اور بھی کھول کر کے تفصیل سے بیان کیا ہے.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو دینے میں بخالت سے کام لیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے. کیوں؟ دن قیامت میں ان کے گلے کا یہ طوق بن جائے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی. اور دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. جس دن سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا. اس دنیا کی آگ پر تپایا نہیں جائے گا. اس دنیا کی آگ پر بھی تپایا گیا ہو پھر بھی اسے انسان چھو سکتا ہے، اپنے جسم کے اوپر رکھ سکتا ہے؟ چہ جائے کہ وہ جہنم کی آگ جو کتنے گنا اس دنیا کی آگ سے تیز ہے، اس جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم. ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا. وجنوبہم، ان کے پہلوں کو داغا جائے گا. وظہورہم، اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم. اللہ تعالیٰ فرمائے یہی ہے جس کو اپنے لیے جمع کر کے تم نے رکھا تھا. مسلم شریف وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سونے اور چاندی والا جو سونے اور چاندی کا حق نہیں ادا کرتا، دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سونے اور چاندی کو زہریلا سانپ بنا کر کے اس کے گلے میں لپیٹ دے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا. کتنے دنوں تک؟ 50,000 سال تک. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کا راستہ جنت کا ہے یا جہنم کا ہے. وہ اونٹ والا جو اپنے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. اونٹ کی زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ کتنا ہے زکوٰۃ کا نصاب اونٹ کی؟ جی بھول گئے اتنا جلدی؟ پھر رمضان بھی نہیں ہے دوسرا. رمضان کے اندر یہ بات ہوئی تھی. جی 40 بکریوں پر ایک بکری ہے. 30 گائے پر ایک گائے ہے. 30 گائے پر ایک گائے ہے. 5 اونٹ پر ایک بکری ہے. 5 اونٹ پر ایک بکری ہے نا. اور سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی. اس نئے پیمانے کے لحاظ سے، نئے وزن کے لحاظ سے سونے کا نصاب کتنا ہے؟ اس لیے کہ اب تو تولہ تو نیا پیمانہ چلتا ہے، گرام چلتا ہے نا، کلو چلتا ہے نا. تو نئے پیمانے کے لحاظ سے سونے کا نصاب کتنا ہے؟ بتایا تھا، آپ لوگ بھول گئے اتنا جلدی. 80 گرام. 80 گرام کے قریب سونا اور 600 گرام کے قریب چاندی. اگر ہو جائے کسی کے پاس ہے یا کسی کے پاس بینک میں اتنا روپیہ ہے کہ اس سے 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اونٹ کا مالک اپنے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو دن قیامت میں وہ اونٹ موٹے سے موٹا ہو کر کے اس کے پاس آئے گا اور اسے اپنے پیروں سے اسے روندے گا اس زمین کے اوپر. ذرا دیکھیں گرمی کا یہ عالم ہوگا، سختی کا یہ عالم ہوگا. جب سورج اتنا اونچائی پر ہوگا، اتنا نیچے ہوگا تو زمین کتنی تپ رہی ہوگی. اس زمین کے اوپر اسے رگڑے گا. کتنے دنوں تک؟ 50,000 سال تک. تو جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کا یہ حال ہوگا. اسی طریقے سے جو لوگ گھمنڈ اور تکبر سے کام لیتے ہیں، گھمنڈ اور تکبر سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ گھمنڈ اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، انسان کو زیبا نہیں گھمنڈ اور تکبر کرنا. اس لیے کہ جس انسان کی حیثیت یہ ہے کہ اس سے ہوا خارج ہوتی پھر بھی بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ تکبر کرنے لائق ہے بدبخت. کہ ہے کوئی انسان جو ہوا کھولے اس سے خوشبو آتی ہو؟ کسی انسان کے بارے میں سنا ہے؟
تو جس انسان کی اتنی حیثیت ہے کہ اس کے جسم سے جو ہوا خارج ہو اس سے بدبو پیدا ہو، وہ تکبر کرنے کے لائق ہے، بدبخت۔ لیکن پھر بھی اگر گھمنڈ کرتا ہے اور تکبر سے کام لیتا ہے تو دن قیامت میں اس کا کیا حشر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم وغیرہ میں روایت ہے، بلکہ اس روایت کو چھوڑ کر کے ادب المفرد کی ایک روایت آپ کے سامنے اور مسند احمد کی ایک روایت جو زیادہ مناسب اس رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر تکبر کرنے والوں کو، اکڑ کر چلنے والوں کو اس دن چیونٹی کے طریقے سے چھوٹے چھوٹے اٹھائے جائیں گے اور سارے محشر کے لوگ انہیں رونتے رہیں گے، یہ ان کو جزا ملے گی، اگرچہ مومن کیوں نہ ہوں، اگرچہ مسلمان کیوں نہ ہوں، لیکن اگر تکبر سے کام لیا ہے تو ان کا یہ حشر ہونے والا ہے۔ اور کچھ ایسے گناہ ہیں، میں اس کو تفصیل سے نہیں رکھ سکتا، شاید کسی دوسری مجلس میں تفصیل سے رکھوں، کہ جن کے کرنے والوں سے دن قیامت میں اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ بڑے ہی عظیم گناہ ہے جن سے پرہیز کی ضرورت ہے، اور دیدہ دایا یا نادانستہ، دانستہ یا نادانستہ بہت سے لوگ اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا گناہ جو قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھپانا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور احکام کو چھپانا ہے۔ اور یہ ان مولویوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے جو حق بات اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے، ان سے چھپایا کرتے ہیں، حق بات اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے اور ان سے چھپایا کرتے ہیں۔ ورنہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ اگر کسی انسان کو معمولی بھی قرآن پڑھنا آتا ہے، معمولی بھی قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس سے یہ باتیں چھپی نہیں جا سکتی۔ مثال کے طور پر عالم الغیب ہونے کا معاملہ ہے، قرآن مجید چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے کئی جگہ کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی ذات دنیا کے اندر چاہے نبی کی ہے، ولی کی ہے، پیر کی ہے، کسی کی بھی ہے، وہ غیب نہیں جانتا۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین کے اندر رہنے والا نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جنات، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، کوئی غیب کی بات کو نہیں جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی کیا کہا جاتا ہے کہ صرف انبیاء نہیں بلکہ ولیوں کو بھی غیب بتا دیا گیا ہے۔ وہ بدبخت قبر کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، داڑھی چھلاتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، شرک کرتا ہے، عورتوں اور مردوں کے درمیان بیٹھنے میں ساتھ تفریق نہیں کرتا، پھر بھی اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ غیب کی بات جانتا رہتا ہے، وہ غیب کی بات جانتا ہے۔ اور اگر معمولی بھی عربی پڑھا لکھا ہے وہ انسان تو جانتا ہے، اس کے سامنے حقیقت واضح ہے، لیکن اپنے پیٹ کا معاملہ ہے، اپنی کرسی کا معاملہ ہے، اپنی انا کا معاملہ ہے کہ حق بات کو لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں، تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ دن قیامت میں بات نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو بات بات پر قسم کھاتا ہے، عام طور پر لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، خاص طور پر خرید و فروخت کرنے والے لوگ قسم کھا لیں گے، ہاں قسم سے اتنے ہی کی خرید ہے میری، کہیں گے ہاں مجھے اتنا مل رہا تھا، ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ دن قیامت کے اندر بات نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے تہبند کو، اپنے پینٹ کو، اپنے ثوب کو، اپنے لنگی کو یا اپنے پیجامے اور شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، دن قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی اس سے بات نہیں کرے گا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، اگرچہ ہمارے یہاں عام عادت بن گئی ہے لوگوں کی، عام عادت ہمارے ہاں لوگوں کی بن گئی ہے اگرچہ، حالانکہ یہ چیز کیا ہے؟ سراسر ہے، غلط ہے کہ گھمنڈ اور تکبر سے اپنے کپڑے پیجامے کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اللہ تعالیٰ دن قیامت میں دیکھے گا نہیں، نہ اس سے بات کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں گھمنڈ سے کہاں لٹکاتا ہوں، لیکن سوال لٹکاتے کیوں ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، ایاکا، بچتے رہو تم اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکانے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے کا لٹکانا تکبر میں داخل ہے، مجرد لٹکانا ہی یہ چیز کیا ہے؟ تکبر میں ہے۔ اس طریقے سے اور بہت سے گناہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اس کا ذکر دوسری مجلس کے اندر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، ایک بات رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کسی انسان سے جو عہد کیا جائے
اور حق پر وہ عہد ہو تو اسے پورا کیا جائے، اسے پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے چلو اس معاملے میں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں اور تم حق پر ہو، تم حق پر ہو، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے کوئی دباؤ پڑ گیا معمولی، یا دوسری طرف سے کچھ پیسے کی لالچ دے دی گئی تو مخالفت کر لیا، مخالفت کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت اور عہد کو توڑنے کی بات ہے۔ اور جو انسان عہد کو توڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت میں اس کے ساتھ کیا حشر کرے گا؟ حشر کیا کرے گا کہ اس کے پیچھے ایک جھنڈا لٹکا دے گا اور کہے گا یہ فلاں بن فلاں ہے جس نے فلاں کے ساتھ دھوکے بازی سے کام لیا ہے اور اس کے عہد کو توڑا ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جس کے ذمہ دارے جس کی امانت میں کوئی چیز دی گئی، جس کی امانت میں کوئی چیز دی گئی، وہ کسی دکان کے اوپر امین رہا، کسی مدرسے کے اوپر امین رہا، کسی آفس کے اندر امین رہا، کسی بینک کا خزانچی رہا، اگر اس سے کوئی چیز بغیر حق کے لے لیتا ہے، بغیر حق کے لے لیتا ہے، تو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ کہے گا کہ جس چیز کو دھوکے سے لیا ہے، چرا کر کے لیا ہے، اسے اپنے ہاتھ میں لے کر کے تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہوگا اور ذلیل و خوار ہوتا رہے گا کہ دیکھو اس نے دنیا کے اندر اس چیز کو چرا لیا تھا، اس چیز کے اندر اس نے خیانت کی تھی۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کی زمین غصب کر لیتا ہے، کسی کی زمین غصب کر لیتا ہے، تو حشر کے میدان میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے؟ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے؟ بخاری شریف وغیرہ میں روایت ہے 7 طبق زمین، ایک نہیں دو نہیں، جتنی زمین غصب کیا ہے اتنی زمین کے 7 طبق اسے کھودنے کے لیے کہا جائے، کھود اس کو بدبخت ہو، اور کھودنے کے بعد اس کے گردن میں وہ 7 طبق اس کو پہنا دیا جائے گا جس سے وہ دبتا جائے گا، جس سے وہ دبتا جائے گا۔ تو اس دنیا میں سوچ لیتے رہے تھوڑی سی زمین تو ہے، لیکن حشر کے میدان میں وہ زمین تھوڑی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، اس لیے اس طرف خود طور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیا کہ 2 آدمی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر کسی قسم کا اختلاف ہے، تو ان کے پاس جائے گا تو ان کی جیسی باتیں کرے گا، اور ان کے پاس جائے گا تو ان کی جیسی باتیں کرے گا، تاکہ دونوں ہم سے خوش رہے، کوئی ہم سے ناراض نہ ہونے پائے۔ اگر صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہاں بھائی ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف، ہم ان سے بھی ملتے ہیں، ان سے ملتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جاؤ تو ان کی شکایت کرو، اور ان کے پاس جاؤ تو ان کی شکایت کرو، یہ ہے جس کو 2 رخا پن کہتے ہیں ہماری زبان میں، اور عربی میں ذو الوجہین کہتے ہیں۔ جو شخص ایسا دنیا میں کرتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 2 لگامیں حشر کے میدان میں کر دے گا کہ ہر آدمی اسے جانتا رہے۔ تو یہ چیز بھی ایسی سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس سے عام طور پر لوگ متنبہ نہیں ہوتے، قبلے کا ایک احترام ہے، مسلمانوں کے قبلے کا ایک احترام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پیخانے سے منع فرمایا، قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پیخانے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پیخانہ نہ کرے۔ لیکن ایک اور چیز عام طور پر لوگ غافل رہا کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف تھوکنا، قبلے کی طرف تھوکنا عام طور پر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے، حالانکہ ناجائز ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دینا یہ بھی غلط ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے متعدد کتب حدیث میں کہ جو انسان قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکے گا وہ تھوک دن قیامت میں اس کے چہرے پر ہو کر کے آئے گا۔ اس میدان میں حشر کے میدان میں بھی حساب اور کتاب کا مرحلہ نہیں پیش آیا۔ یہ اس وقت کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ابھی حساب اور کتاب کا مرحلہ نہیں پیش آیا ہے، اور یہ مدت کتنے دن کی ہوگی؟ کتنے دن کی مدت ہوگی؟ نہیں، 50,000 سال تو پورے دن کا معاملہ ہے جس میں حساب اور کتاب کا ہے، حوض کا ہے، پلسرات کا ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی لوگوں کے بیچ میں حساب اور کتاب کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔
یہ مدت 40 سال کی ہے. 40 سال تک اس پریشانی میں لوگ رہیں گے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے چاہے جہنم ہی میں کیوں نہ جائیں. انسان، اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ انسان جب کسی معاملے سے بڑا پریشان ہوتا ہے، آج فیصلہ ہو جانا چاہیے، چاہے آر رہے چاہے پار رہے، ہوتا کرتا ہی نہیں کرتا انسان. تو لوگ اتنے پریشان ہوں گے 40 سال تک کہ وہ کہیں گے کاش کہ کچھ فیصلہ ہو جائے چاہے جہنم ہی کیوں نہ جائیں ہم. اس لیے کہ حشر کے میدان کی یہ رسوائی، یہ گرمی، یہ پسینہ اور زمین کی یہ تپش لوگوں سے برداشت سے باہر ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس میدان کے اندر اپنی حفاظت میں لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اس میدان کی سختی سے محفوظ رہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے جو گناہ اس حشر کے میدان میں رسوائی اور ذلت اور پریشانی کے سبب بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل سے انسان اس حشر کے اندر، اس دنیا کی اس حشر کے اندر وہاں پریشانی سے محفوظ رہ جاتا ہے. جو اگلی مجلس کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم.